السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، پرویز الہی صاحب نے آخر کار اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی جو سمری ہے وہ گورنر کو بھیج دی ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کو لے کر نون لیگ اب اندرون خانہ کیا بات کر رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ نون لیگ کا اوورال اور خاص طور پہ شریف فیملی کا رد عمل کیا ہے اس ساری صورتحال کے بعد، پرویز الہی صاحب کی ایک قسم کی جو کامیابی ہے اس کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ کچھ صحافی جو ہیں وہ آج کتنے ڈیسپریٹ تھے، ان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو رات کو بتایا تھا کہ ایک چینل جو تھا وہ وہاں پہ کوئی 4-5 جو اینکر لیڈنگ صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کے بعد کسی قسم کا ان کا کمنٹ نہیں آیا تھا۔ فوراً بعد میں آئے ہوں تو آئے ہوں، لیکن فوراً بعد نہیں آیا تھا، تو یہاں سے ڈیسپریشن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب نے جو سمری بھیجی ہے وہ واقعی ان ایکسپیکٹڈ ہے، ان دا سینس کہ کافی سارے لوگ، صحافی، تجزیہ کار سارے یہ کہہ رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب کچھ بھی کر لیں گے، مرتے مر جائیں گے، اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ اور کچھ لوگ تو 2 قدم آگے بڑھ کے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اصل میں پرویز الہی صاحب اسمبلی اس لیے بھی توڑنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کے پیچھے عمران خان صاحب ہیں، اور عمران خان صاحب اندرون خانہ کسی قسم کی اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے۔ یہ صرف فیس سیونگ ہے، یہ ڈرامے بازی ہے، یہ بلا 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 پتہ نہیں کیا کیا ہوا۔ تو نہ صرف عمران خان کا موقف جو ہے وہ ونڈیکیٹ ہوا ہے اس میں۔ عمران خان صاحب نے جس طرح 2 مہینے پہلے 26 نومبر کو کہا تھا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے، اس کے بعد مختلف قسم کے تجزیے کیے گئے، مختلف صورتحال پیدا ہوئی۔ کسی نے کہا فیس سیونگ میں مانگ رہے ہیں، کسی نے کہا بچ رہے ہیں، کسی نے کہا چال چل رہے ہیں، سیاسی چال چل رہے ہیں، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب کے اوپر تو جو لوگ کچھ کم شک کرے تھے، لیکن پرویز الہی صاحب پہ زیادہ لوگ شک کرے تھے۔ آج بھی سلیم صافی صاحب نے بڑے تانے دیتے ہوئے کہا کہ توڑ دیں، دوستی یاری نبھانی چاہیے، عمران خان کو دھوکہ نہ دیں، اسمبلی فوراً توڑیں، یہ کریں وہ کریں۔ ان کو پکا تھا کہ نہیں ٹوٹے گی۔ آگے سے صرف مونس الہی صاحب نے ان کی اس ٹویٹ کو ٹیگ کر کے لکھا ڈن، تو اس وقت وہ ایڈوائس جو تھی وہ جا چکی تھی۔ اور جو ایک کہا جا رہا تھا کہ یہ تو افورڈ نہیں کر سکیں گے، کل تک پرسوں تک وہ اپنے نمبر پورے ان کے نہیں ہوں گے، نمبر ہو نہیں سکتے، پی ڈی ایم اور خاص طور پہ نون لیگ کہہ رہی تھی۔ آج جب نمبر رات کو پورا ہو گیا، آج انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ اسمبلیاں توڑیں گے، لیکن جس ٹائم اسمبلیاں ٹوٹی تو پھر جس طریقے سے برہم ہوئے، جس طریقے سے ان کا ریئیکشن تھا نون لیگ کا، وہ قابل دید تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان صحافیوں کا بھی جو تانے دیتے ہوئے نہیں تھک رہے تھے، ان کا بھی قابل دید تھا۔ اس کے اوپر میں 2 صحافیوں کی مثال دے کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ لیکن اس ساری صورتحال کے بعد نون لیگ جو ہے، ان کے لیڈر جو ہے، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ واپس نہیں آئیں گی تو نون لیگ کو بہت نقصان ہوگا، پہلے بہت نقصان ہو چکا ہے، نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے، انہوں نے ایک قسم کے گلے شکووں کا آگے سے پہاڑ جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ خبر تو یہ تھی، شروعات اس طرح ہوئی تھی کہ لیڈرشپ جو لندن میں بیٹھی ہوئی ہے وہ ناخوش ہے، وہ برہم ہوئی ہے کہ پرویز الہی صاحب کی کامیابی کس طرح ہوگی۔ تو اوپر سے جو نیچے والے لوگ تھے، مطلب ہے ان لیڈرشپ کے بعد رانا ثناء اللہ ٹائپ اور دوسرے تیسرے، جنہوں نے ایک بیڑا اٹھایا تھا کہ ہم پرویز الہی صاحب کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، انہوں نے الٹا چڑھائی کر دی اپنی لیڈرشپ پہ۔ انہوں نے کہا جی آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا۔ جس طرح کامیابی جو ناکامی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھوپی جاتی ہے، یہ اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ دیکھنے میں ملا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اندرون خانہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پھر شک کرنا شروع ہو گئے ہیں نون لیگ کی لیڈرشپ، کیونکہ جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہاتھ سیدھا کرتی ہے اپوزیشن پہ، یعنی آپ کے مخالف پہ، تو آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے، اسٹیبلشمنٹ کا لینا دینا کوئی نہیں ہے سیاسی، اس میں اسٹیبلشمنٹ ویسے بھی حکومتوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے بلا بلا۔ لیکن جس وقت اب اگر یقیناً اس قسم کا واقعی کچھ چیز نہیں ہے، اگرچہ کچھ اتحاد بن رہے ہیں، نئے نئے محاذ کھڑے ہو رہے ہیں، سیاسی محاذ بن رہے ہیں مشکوک طریقے سے، لیکن بالفرض اگر اس وقت نیوٹرل تھے تو اس وقت نون لیگ کے اندر چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ ہمارے لیے مینیج کیوں نہیں کیا گیا، ایم پی ایز کو ہمارے لیے خریدا کیوں نہیں گیا،
پی ٹی آئی کے لیے میدان کیوں چھوڑ دیا گیا. کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ کہیں ہم ٹریپ میں تو نہیں آ گئے, کہیں ہم گیم میں تو نہیں چلے گئے, کسی قسم کی گیم ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہی. تو یعنی کہ اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کرے وہ کرے تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے, لیکن خود اندرون خانہ اس قسم کی امیدیں لگانا اور پھر خود اس قسم کی شکایتیں کرنا وہ ہر چیز جائز ہے. اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ نیوٹرل ترین اسٹیبلشمنٹ جس کا بیانیہ خود نون لیگ نے اور پی ڈی ایم نے کھڑا کیا تھا, اب اسی کے اوپر کویسچن اور اسی کے اوپر چیم گوئیاں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرف سے تو علل اعلان ہو رہی ہیں, ان کے جو ہے وہ اندرون خانہ اس ٹائم ہو بھی چکا ہے اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے آپ کو جاوید لطیف کی صورت میں جو پہلے کہتے رہتے ہیں کہ ان کو ہر صورت میں نااہل کیا جائے, اور ایک دو اور لیڈر کی صورت میں ہو سکتا ہے اس قسم کے گلے شکوے لاڈلا ٹائپ بلا بلا آپ کو سننے کو بھی ملیں گے. میں اکثر جو ہے وہ اس قسم کی پیشن گوئیاں کرنے کے حق میں نہیں ہوتا, لیکن یہ میں آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں, انفارمیشن نہیں ہے, میں اپنے گراؤنڈ فیکٹس کو مد نظر رکھ کے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ یقیناً ہوگا, دیکھیے گا آپ. اچھا, اب آتے ہیں جناب جو میڈیا کے اندر آج جو کچھ ہوا, ایک فرسٹریشن جو تھی وہ پی ڈی ایم کی تھی, وہ میں نے آپ کو بتا دی, نون لیگ کی تھی وہ بھی بتا دی. میڈیا کے اندر بڑے دن سے بار بار پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ اعتماد کا ووٹ کبھی بھی نہیں لے پائیں گے پرویز الہی, اور اس کے بعد کہتے تھے کہ اگر پرویز الہی صاحب اگر اعتماد کا ووٹ لے بھی لیتے ہیں تو وہ کبھی بھی اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. اسمبلیاں نہ توڑنے کی اسمبلی توڑنے کی جب ایڈوائس گئی تو وہ والے تجزیہ کار جنہوں نے یہ خبریں پھیلا کے اپنا قد کاٹھ جو تھا وہ اونچا کیا ہوا تھا اور اپنے آپ کو بڑا سینہ تان کے چل رہے تھے کہ ہمارے تجزیے کبھی غلط ثابت نہیں ہوتے, ہمارے اندازے, ہماری انفارمیشن, ہماری معلومات, وہ لوگ آج ان کی ڈیسپریشن دیکھنے والی تھی. ایک لیڈنگ چینل جس کا پی ٹی آئی نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے اور جس کا مالک جو ہیں وہ واضح طور پہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں, ان کے ایک لیڈنگ اینکر نے آج کیا کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نون لیگ دعوے دار تھی کہ ہم جیت جائیں گے. یہ میں آپ ڈیسپریشن ذرا تھوڑا سا مظاہرہ کریں, تھوڑا انجوائے کیا کریں کبھی کبھی. بعد میں بہانے کہتے ہیں کہ نون لیگ دعوے دار تھی, بعد میں بہانے کرتے رہے کہ نہیں وہ نہیں ہوا, رات کو ووٹ ہو گیا, دن میں نہیں ہوا, پروسیس فالو نہیں ہوا, جو کچھ ہوا آپ ہار گئے. بڑے غصے سے انہوں نے کہا. پھر انہوں نے کیا کہا, گورنر نے تسلیم بھی کر لیا کہ عدم اعتماد کا ووٹ وہ انہوں نے لے لیا. یہ کہا نون لیگ چاہے نون لیگ کو چاہیے کہ فوراً استعفیٰ دے دے. غصے کا آپ مظاہرہ دیکھیں, مرکز میں بھی استعفیٰ دے اور وہاں سے بھی استعفیٰ دے, اور حمزہ شہباز نے صحیح گورننس نہیں کی تھی اور جو انہوں نے یہاں تک اپنا غصہ نہیں رکھا. انہوں نے آج پہلی دفعہ پچھلے 2 دن سے جب سے وہ 5-6 ممالک نے اور بینکوں نے امداد دی تھی, انہوں نے ایک دفعہ یہ بات نہیں کی تھی کہ یہ شہباز شریف کا کریڈٹ نہیں ہے, لیکن اب ان کو پرانی چیزیں بھی یاد آئی, نئی بھی یاد آئی. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا شہباز شریف کہیں سے پیسے اکٹھے کرنے میں ناکام ہو گئے. انہوں نے کہیں سے پیسے اکٹھے نہیں کیے, وہ ناکام ہو گئے. جہاں سے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے آرمی چیف نے اکٹھے کیے ہیں, جس طرح عمران خان کے زمانے میں آرمی چیف نے کیے تھے. تو عمران خان کے زمانے میں اگر کیے تو اس ٹائم تو آپ اسی ٹائم دان تیز کر کے شروع ہو گئے تھے. تو 2 دن انتظار کس چیز کا کیا؟ عدم اعتماد کا ووٹ انہوں نے لینے کے بعد آپ کی فرسٹریشن جو تھی واضح تھی. آج اب بڑا دل کریں, یہ سارا پیکج جو تھا فوج نے اکٹھا کیا, آپ نے کچھ اکٹھا نہیں کیا, آپ پیسے اکٹھے نہیں کر سکے, یہ سب جھوٹ ہے. اور انہوں نے کہا اب دل بڑا کریں اور انتخابی میدان میں چھلانگ لگا دیں. نون لیگ کو جہاں سپورٹ تھی وہ نہیں تھی, یعنی نون لیگ اگر کہہ رہی تھی کہ ہمیں سپورٹ ہے, وہ نہیں تھی ان کو سپورٹ. یعنی کہ پچھلے 4 دن سے 5 دن سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو, پچھلے 5-6 ہفتے سے اسٹیبلشمنٹ کو روزانہ کلین چٹ دے کے سوتے تھے. لیکن آج انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کو سپورٹ نہیں تھی, چلیں ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے نیوٹرل ہو, آپ کو سپورٹ نہیں تھی. انہوں نے آگے ایک اور لفظ بول دیا, آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. یعنی انہوں نے نون لیگ کے ساتھ ساتھ اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی نکال دی, جو پچھلے 5-6 مہینے سے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو روزانہ کلین چٹ دے کے رات کو آرام سے بستر میں لمبی تان کے سوتے تھے. یہ تو ایک بات ہے. اگلا ایک اور اینکر ہے جناب, وہ بھی لیڈنگ چینل کا ہے, اس کا کم از کم بائیک آؤٹ نہیں کیا ہوا پی ٹی آئی نے. وہاں پہ پی ٹی آئی جاتی ہے, ان کے پروگرام میں بھی جاتی ہے, لیکن انہوں نے جو اوپننگ دی, پہلے یہ سن لیں. وزیر اعلیٰ نے گورنر کو ایڈوائس بھیج دی ہے. بہت بڑی سیاسی چال ہے عمران خان کی, وہ انہوں نے مانا ہے اس چیز کو. عمران خان
سیٹ اپ کے لیے اب جو ہے وہ کیا کریں گے، انفلوئنس جو نگران سیٹ اپ ہوگا اس کے اوپر انہوں نے کویسچن اٹھائے ہیں کہ کس کے انفلوئنس میں ہوگا جو نگران سیٹ اپ، عمران خان کی مرضی سے بنے گا یا وفاقی حکومت کی مرضی سے، تو وفاقی حکومت یہاں کیا کیا لچ تل سکتی ہے، یہ اس کے اوپر انہوں نے بات کی کہ، اور انہوں نے ایک اور سوال اٹھایا کہ کیا 90 دن میں الیکشن ہو جائے گا، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بات آگے شروع ہوگی. بات یہ شروع ہوگی کہ ان کے سامنے مجیب الرحمان شامی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بڑے سینئر صحافی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب پہ بھی تنقید نہ صرف کرتے ہیں بلکہ دوسری سائڈ کی سائڈ بہت زیادہ لے لیتے ہیں بعض دفعہ. ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ ایک تو حکومت تھی منصوبے نہیں، یہ تو بڑا نقصان ہوگا، ان کا اشارہ تھا سوال پوچھنے والے کا کہ یہ تو وفاقی حکومت کو نقصان ہوگا، لیکن یہ صحافی تو آپ کو پتہ ہے وہ تو عمران خان کی تنقید کرتے ہیں. انہوں نے سوال کا مطلب ہی الٹ نکال کے وہ سارا اپنی پسند کا، اپنی خواہشات پہ مبنی جو ہے وہ تجزیہ دیا. وہ کیا تھا، ہاں الٹ پڑ جائے گا، پرویز الہی صاحب تو منصوبے بنا رہے تھے، لمبے لمبے پروجیکٹ تیار کر رہے تھے، ان کے پروجیکٹ مکمل نہیں ہو سکیں گے، اسمبلیاں پہلے تعلیل ہو جائیں گی، انہوں نے اپنے ممبران سے وعدے کیے ہوئے تھے، یہ تو الٹ پڑ جائے گا، اور پرویز الہی کو جو بینیفٹ وہ لینا چاہتے تھے وہ نہیں لے سکیں گے. یعنی سوال کچھ تھا، انہوں نے جواب بھرپور طریقے سے چنے کی صورت میں دیا، گندم کا سوال جو تھا. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ جو سیٹ اپ لگے گا وہ نون لیگ کا لگے گا، ہوگا، مگر نہیں، جو اب یہ سیٹ بیک ہے وہ کس کو ہے. اب وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کو سیٹ بیک ہے. نون لیگ خود مان چکی ہے، ان کی جو رد عمل اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیٹ بیک انہیں ہوا ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو سنانا تھا. انہوں نے کہا سیٹ بیک جو ہے وہ ملک کے لیے ہوگا، اکانومی کے لیے سیٹ بیک ہے، یہ نواز شریف کے لیے سیٹ بیک نہیں ہے، یہ حمزہ شہباز یا شہباز شریف کے لیے سیٹ بیک نہیں ہے، یہ موجودہ حکومت کے لیے سیٹ بیک نہیں ہے. انہوں نے الٹا وہ کر دیا. پھر انہوں نے کہا جی وفاق، سوال ان سے پوچھا کہ وفاق تحلیل کرے گی حکومت، مرتے مر جائے گی وفاقی حکومت جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جو ہے اس کو ڈیزالو نہیں کرے گی، تحلیل نہیں کرے گی، اس کو مرتی مر جائے گی. اس کے بعد انہوں نے ایک اسٹیبلشمنٹ کو، ان اینکر نے بھی جو ان سے سوال پوچھ رہے تھے کلین چٹ دینے کی کوشش کی، وہ بھی روزانہ کلین چٹ اوپننگ میں بھی دیتے ہیں، درمیان میں بھی دیتے ہیں، گیسٹوں کے ساتھ لڑ کے بھی دیتے ہیں اور اینڈ پہ بھی دیتے ہیں. انہوں نے ان کو ایک پی ٹی آئی کے بندے نے کہا کہ پی ٹی آئی سے کہ ایک بندے سے انہوں نے پوچھا کہ آپ لغو قسم کا الزام لگا رہے تھے، گھٹیا سا لغو الزام لگا رہے تھے. میں کیا اس کا میں نہیں سمجھو، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کے بندے توڑ رہی ہے، یعنی پی ٹی آئی کے بندے توڑ رہی ہے. عمران خان یا فواد چودھری غلط الزام لگا رہے تھے. آگے سے پی ٹی آئی کے بندے نے کہا نہیں، غلط الزام لگا رہے تھے، اگر ہوتا تو آپ خرید کے آپ نہ جیتتے، آپ کبھی بھی نہ جیتتے. انہوں نے کہا جی الزام تھے، پریشر تھا، فون بھی آ رہے تھے، ان نون کالز بھی آ رہی تھی، لیکن یہ ہماری ہمت ہے، ہم ڈٹ گئے، اور اگر آپ مجھے دھمکی لگائیں اور میں ڈٹ جاؤں تو آپ اس کا کیا کریں گے، جس کا جواب ان کے پاس بالکل بھی نہیں تھا. یہ تھا جناب صاحب تھوڑا سا تجزیہ جو لیٹسٹ صورتحال ہوئی ہے اس کے حوالے سے. ابھی تک کے لیے اتنی. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.